ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے. پانچواں ڈاکٹرن کے نام پہ کون سے ہمارا کامیابیاں نشانے پہ تھے, اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاست کو نقصان ہو نہ ہو, ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے. ہم سب فروری میں الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے. وہ اصل مسئلہ ہمارے سیاسی بیان بازی یا بیانیہ نہیں ہے, ہمارا پارٹیزن پالیٹکس اور سیاسی اختلافات بھی نہیں ہیں. ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے, کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا. ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا, روٹی کپڑا مکان کا فکر ہے. جناب اسپیکر, اگر اس ملک کے عوام کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات, معاشی بحران, بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے. اور وہ جب سیاست کی طرف دیکھتے ہیں, عوام کی طرف دیکھتے ہیں, حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں, تو ان کا امید یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آپس کے مسئلے ہیں, جو اپنے ذاتی مسئلے ہیں, جو اپنے سیاسی ایشوز ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا بنیادی مسئلہ کو ترجیح دیں گے اور مل بیٹھ کے مشورہ کر کے کنسنسس بنا کے ہم ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے. جناب اسپیکر, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا جب قائد اختلاف تھا, اور اس دفعہ بھی جب وزیر اعظم بنا, تو جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. اینڈ مسٹر اسپیکر, یہ پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, ایک کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا, وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں, ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا, اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا. اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بھیجیں, بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجیں, مگر انٹرنیشنلی یہ پیغام بھیجیں کہ پاکستان نے اپنے بنیادی جو معاشی مسئلے ہیں ان کا حل کے لیے 1 سال پلان نہیں, 5 سال پلان نہیں, مگر 10-20 سال کا پلان اب طے کیا ہے. اور ہم میں سے جو بھی سیاسی جماعت کل حکومت میں ہوگا وہ اسی پلان پہ عمل درآمد کرے گا. تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا. جناب اسپیکر, ہم نے جب اس حکومت کو ووٹ دینے کا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اگریمنٹ طے ہو چکا تھا. اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا, جو آپ کا پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کے تھا, ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا. اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا. اور ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کے اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے. شاید اگر ہم مل بیٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر ایک رزلٹ نکلتا, اور جو بھی سیاسی کنسنسس سے بات بنتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہوتی. لیکن صرف ہم سے یہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر, چارٹر آف دی اکانومی اپنی جگہ, ہمارا بجٹ بننے سے پہلے, ہمارا پی ایس ڈی پی بننے سے پہلے آپ کے الائز کے ساتھ بھی, آپ کے اپنے ممبرز کے ساتھ بھی, اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے
کہ ہم بیٹھے آنے والے سال کا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کا مجبوریاں یہ ہیں، پاکستان کے عوام کے مسئلے یہ ہیں، آپ کا تجویز کیا ہے؟ جناب اسپیکر، اس قدم سے بہتری ہی ہوتا، کوئی ہم برا تجویز تو آپ نہ مانیں گے نہ ہم آپ کو دیں گے، اور اس سے جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو کچھ کرنے کو ملے گا، ورنہ وہ ادھر آ کے احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں اگر ہم ان کا انپٹ لیتے، ان کا اوپینین لیتے، ان اوپینینز میں سے کچھ اپنا بجٹ میں شامل کرتے، تو میرا خیال میں سیاسی طور پہ آپ کی جیت ہوتا اور پاکستان کو معاشی طور پہ بھی ہم بہتر فیصلے لیتے۔ جیسے بھی ہے جناب اسپیکر، پاکستان کے معاشی حالات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اور چاہے ہم اس طرف بیٹھے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے ہمارا سیاسی اختلاف ہو یا نہ ہو، امید ہے کہ ہم سب اس بات کی دعا گو ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم اس قدم میں کامیاب ہو کہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں۔ ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے، باجوہ ڈاکٹرن کے نام پہ کون سے ہمارا کامیابیاں نشانے پہ تھے، اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاست کو نقصان ہو نہ ہو، ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے۔ اس میں ہمارا 18ویں ترمیم شامل تھا، اس میں ہمارا NFC ایوارڈ شامل تھا، اور اس میں ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا سازش بھی شامل تھا۔ اب جبکہ ہم سب ساتھ ہیں، حکومت وقت نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی ٹول ہے جناب، اس میں چاہے آپ نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے یا کوئی آفت آئے، کوئی قدرتی آفت آئے، جیسے کہ جب سیلاب آئے تھے تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کہ وہ عام پبلک کو ریلیف پہنچا سکے، صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کے تھرو ہم نے ان مشکل دنوں میں عوام کو ریلیف پہنچایا تھا۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی ڈاکٹرن کے نتیجے میں ہمارا جوائنٹ ایسا ایک منصوبہ جو انٹرنیشنلی اور دنیا بھر میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے کوئی سازش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے۔ میں تجویز کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے اس پہ کام کرے گی، اور آپ سب کو اپوزیشن سمیت اس عمل میں شامل کریں گے کہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دلوانا چاہیے جناب، اس میں تاکہ کوئی آگے جا کے ایسے کوئی سازش کامیاب نہ ہو۔ ہمیں وہ تحفظ اپنی غریب ترین عورتیں کو، اس ملک کے غریب طبقہ کو دلانا چاہیے کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ جاری رہے گا جیسے وہ آج چل رہا ہے۔